نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. سورہ نجم جو ہے اس کا جو زمانہ نزول ہے مکی صورت ہے، اور اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ 5 نبوی جو ہے، مکہ میں نبوت کا جو 5واں سال ہے وہ مانا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں سجدہ جو ہے آیت سجدہ ہے آئی، اور اس میں روایات سے یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع میں غالباً حرم میں جو ہے اس کو سنایا تھا، اور مجمع میں موجود کافر اور مومن سب جو ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا تو سب جو ہے وہ سجدے میں گر گئے تھے، اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار بھی ایون سجدے میں گر گئے. صرف ایک شخص تھا امیہ بن خلف، تو اس نے سجدہ کرنے کی بجائے مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی، اور اس نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے. اور بعد میں سب نے یہ دیکھا کہ وہ امیہ بن خلف جو ہے وہ کفر کی حالت میں ہی مرا. تو یہ اس کا شان وہ تھا زمانہ نزول. اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے قسم کھائی ہے والنجم، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ غائب ہو جاتا ہے، جب وہ غروب ہو جاتا ہے، جب وہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مراد مختلف مفسرین نے مختلف ستاروں کی لی ہے. بعض نے اس کو جو ہے پوری جو مراد سریا کا ستارہ لیا ہے، بعض نے اس کو جو ہے وہ زہرہ ستارہ لیا جس کو وینس بھی کہتے ہیں. لیکن عمومی جو اس کا معنی لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نجم سے مراد یہاں پر پوری جنس نجوم ہے، یعنی پوری ستاروں کی جنس جو ہے وہ یہاں پر مراد لی گئی ہے. اور ستارے جب غائب ہوتے ہیں یا ڈوبتے ہیں تو وہ وقت ہوتا ہے طلوع فجر کا، یعنی صبح کی روشنی جب پھیل جاتی ہے تو ستارے نظر نہیں آتے. تو یہ اس وقت کی اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کھائی ہے. کس بات پر؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ نہیں راہ بھولا تمہارا ساتھی اور نہ ہی وہ بہکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار جو شروع سے کفار مکہ کے سامنے تھی، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ستارے ڈوبنے کا وقت جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، ہر چیز واضح ہوتی ہے، راستہ کلیئر ہوتا ہے، کسی کو شبہ نہیں ہوتا کہاں پر کوئی کھائی ہے، کہاں پر کوئی ٹیڑھا راستہ ہے، کہاں پر کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے، سب اس سے بچ کے چلتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی تاریکی میں ٹامک ٹویا نہیں مارے، اپنے پاس سے کوئی باتیں نہیں کہہ رہے، کوئی اندھیرے میں نہیں ہیں، بلکہ وہ جو کانسیپٹ تمہیں دے رہے ہیں، وہ جو راستہ تمہیں دکھا رہے ہیں وہ سیدھا اور واضح راستہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں وہ کہیں بہکے ہوئے ہیں یا ان کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ غلط راستے کی نشاندہی کریں. کیونکہ اندھیرے میں کیا ہوتا ہے، انسان کو نظر نہیں آتا کہ اس کے راستے میں کیا ہے، لیکن روشنی میں تو انسان کو سیدھا راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا. تو جس طرح
ستارے ڈوب جاتے ہیں، روشنی پھیل جاتی ہے اور راستے واضح ہو جاتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے کانسیپٹ میں اس راہ پر وہ جو صراط مستقیم تمہیں دکھا رہے ہیں وہ اس میں بالکل واضح ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ راہ بھولے ہوئے ہوں یا بہکے ہوئے ہوں. وما ينطق عن الهوى، اور نہیں وہ بولتے اپنی خواہش نفس سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا، مگر یہ کہ وہ جو بھی کہتے ہیں ایک وحی کے ساتھ جو ان کو کہی جاتی ہے. اچھا، وحی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اہمیت اور ان چیزوں کے بارے میں ہم جو ہے وہ سورہ محمد میں پہلے پڑھ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں ہم نے پڑھا تھا ایمان لانے کے بارے میں کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے. اور اس میں ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ان کے پاس آتی تھی دین کے متعلق، ان کی سوشل لائف کے متعلق، تو وہ اسی کے ساتھ جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح قرآن کریم پر عمل ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث جو ہے اس پر بھی ایمان لانا اور اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. یہاں پر اولین مخاطب تو تھے کفار مکہ، ٹھیک ہے، مگر یہ آیات جو ہیں یہ جیسا بھی میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو واجب الاتباع قرار دیتی ہیں، تو منکرین حدیث بھی ایک طرح سے اس کے اندر مخاطب ہیں. ان کو بھی جو ہے یہ بات سمجھنی چاہیے لاجیکلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. وہ اس پر مختلف قسم کے اعتراضات جو ہیں کر کے حدیث اور سنت کو دین سے خارج قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر ایسے ہی ایک منکرین حدیث میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر جاتے اور اپنی زوجہ کو کہتے کہ میرا جوتا لاؤ، تو کیا یہ بھی دین میں شامل ہے؟ مطلب وہ مذاق بنا لیتے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ وحی کے ساتھ ہی بات کرتے تھے اور گائیڈ کرتے تھے، تو کیا یہ ساری باتیں بھی پھر ہم دین میں شامل کر لیں گے؟ پھر دوسری کچھ منکرین حدیثیں کہتے ہیں کہ جب جو بات وہ کہتے تھے وہ وحی کے مطابق ہوتی تھی، تو وہ ساری کی ساری جو وحی تھی وہ تو قرآن میں لکھ دی گئی. اب اس کے علاوہ جو کچھ ہے تو وہ قابل عمل نہیں ہے یا وہ قابل جو ہے وہ التفات نہیں ہے، بس اس کے بغیر ہی دین پورا ہے، ہمارے لیے بس قرآن ہی کافی ہے. تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے اعتراض لے کر جو ہے وہ جھگڑے کرتے رہتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دو حصوں میں بانٹ دیا. ایک تو یہ کہ جو قرآن ہے، ٹھیک، اور ایک ان کی پرسنل لائف. تو پرسنل لائف کو وہ دین سے الگ کر دیتے ہیں اور قرآن کو وہ دین کے طور پر لیتے ہیں. حالانکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ معلم ہیں قرآن کے، وہ اس کے مفسر بھی ہیں اور اس کے شارح بھی ہیں، یعنی اس کی تشریح کرنے والے ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مقام جو ہے وہ دین کے اندر لازم ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ دین کی تشریح، ٹھیک ہے، دین کا جو تشریحی پہلو ہے وہ قرآن میں آپ دیکھیں کہ نماز کا ذکر جو ہے وہ قریباً 700 بار آیا، لیکن کہیں پر بھی اس کو ادا کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا، نہ ہی یہ بتایا گیا کہ کتنی نمازیں ہوں گی، ٹھیک ہے، کتنی رکعتیں ہوں گی نماز میں. پھر یہ کہ ہر نماز جو ہے اس کی ترکیب کیا ہوگی، سنت کیسے. پھر حج کا ذکر آیا، حج کے مناسک کا ذکر آیا، لیکن وہ کیسے ادا ہوں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شہادتوں کا نصاب اور طریقہ کار، پھر نکاح میں عورت کی رضامندی کا حق اور اس کی اہمیت، خلا کا حق،
پھر جنگ اور صلح میں جو قواعد ہیں، یہ تمام ایسے امور اور ایسے معاملات ہیں کہ اس میں اگر آپ اللہ کے رسول کی سنت کو الگ کر کے صرف قرآن سے ہدایت لینا چاہیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا اور آپ دین کی شکل کچھ کی کچھ بنا دیں گے. تو اس طرح کے جو تشریعی معاملات تھے اس کو باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ وہ یہ کیسے اس کی بجا آوری ہوگی. مثال کے طور پر نماز، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر 2 دن نماز 5 وقت کی نماز پڑھی. کس طرح؟ ایک دن ہر نماز کے اول وقت میں پڑھی اور پھر ایک دن ہر نماز کے اخیر وقت میں 5 وقت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ کس طرح سے نماز کے اوقات ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو جو تشریعی امور ہیں جن کی وضاحت جو قرآن کے اندر معاملات ہیں ان کی وضاحت میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ وحی کے ذریعے دیا گیا. پھر اسی طرح کچھ تدبیری امور ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم دیا. غزوہ احد کے بعد بھی آپ دیکھیے، پھر غزوہ بدر کے بعد قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے، پھر اسی طرح نظام حکومت کو کیسے چلایا جائے. تو ایسے امور جن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی سے مشورہ لینے کا حکم دے دیا، کہہ دیا، اس میں پھر الگ سے وہی نازل نہیں کی گئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے اختیار کیے اسی کو ایز اٹ از دین میں شامل کر دیا گیا. پھر اسی طرح اجتہادی امور ہوتے ہیں. اجتہادی امور کون سے دینی امور ہوتے ہیں؟ جس میں کسی بھی پیش آمدہ مسئلے کا حل جو ہے وہ وحی کی روشنی میں نکالا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اصول پہلے سے موجود تھا جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. پھر آپ نے اس خاص موقع پر اجتہاد کیا اور اس کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیصلہ، وہ اجتہاد جو ہے وہ دین میں شامل ہو گیا. مثال کے طور پر ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر یہ مسئلہ پوچھا کہ میرے باپ پر حج فرض ہو گیا تھا لیکن وہ فرض کی ادائیگی سے پہلے، حج کی ادائیگی سے پہلے فوت ہو گئے، تو کیا اب مجھے ان کے حصے میں کا وہ حج ادا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اگر تمہارے باپ کے سر پر قرض ہوتا تو تم وہ ادا نہ کرتی؟ اب اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول کیا ہے کہ جو جانے والا ہے، یہ سورہ نساء میں دیا نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصول کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اس کا قرض ادا کیا جائے گا، پھر اس کے حصے کیے جائیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ اصول اللہ نے دے دیا کہ مرنے والے کا قرض ادا کیا جائے گا. تو یہاں پر اس اصول کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اجتہاد کیا اور اس کو بتایا اس عورت کو کہ پھر یہ جو اللہ کا حق ہے یعنی عبادت کا، حج کا، تو اس کو ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ اس چیز کا حقدار ہے کہ یہ کیا جائے. تو اس طرح دیکھیں ایسے اجتہاد اور استنباط کی فہرست جو کافی طویل ہے ہمیں احادیث کی صورت میں ملتی ہے اور اس کی جو ہے وہ اصلاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا تو بذریعہ وحی جلی یعنی قرآن کریم کے ساتھ یا بذریعہ وحی خفی جو ہے وہ کر دی. یعنی جس طرح کا فیصلہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس معاملے میں کروا دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ امور ہوتے ہیں طبعی، جیسے روز ڈیلی لائف جو ہوتی ہے انسان کا بول چال، خوراک، اس کا اوڑھنا پہننا، ایسے معاملات جس کا تعلق تمام لوگوں سے ایک جیسا ہوتا ہے. تو ایسے امور میں عام طور پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح کی پابندیاں نہیں تھیں جس طرح کے یہ اجتماعی امور کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. لیکن یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی اور سکھایا کہ کس طرح سے کیا کام ہونا چاہیے. مثال کے طور پر بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا، پھر دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، پھر جب لباس پہننا تو پہلے دایاں بازو لباس میں ڈالنا، دائیں پاؤں میں دایاں جوتا پہننا اور اسی طرح اتارتے ہوئے بائیں طرف سے آغاز کرنا.
پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنیں، مرد عورتوں جیسا نہ بننے کی کوشش کریں، اور مختلف جو ہیں معاملات. تو یہ طبعی امور جو ہیں ان کی جو ہیں طریقہ کار، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگرچہ اس میں وحی اس طرح سے تو نازل نہیں ہوئی، لیکن جو بنیادی پہلو ہیں، جو اخلاقیات ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دی گئی اللہ کی طرف سے، اور اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک مثال آپ کو یہ ملتی ہے کہ ایک مرتبہ کاشتکاری کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ میں مشورہ کیا گیا. آپ نے جو مشورہ دیا تو اس کے حساب سے فصل اتنی اچھی نہیں ہوئی جیسے کہ ہوتی تھی عموماً. تو لوگوں نے جب بات کی تو آپ نے کہا کہ تم اپنے ان معاملات میں مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، یعنی کھیتی باڑی میں کیا بونا ہے، کون سا بیج اچھا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے نہیں بتایا گیا کہ جی یہ بیج اچھا ہے، اس کپڑے کا کاروبار کرنا چاہیے. ہاں بنیادی اصول دے دیے گئے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کتنا نفع جائز ہے، کون سی تجارت کرنی ہے، کون سی تجارت حلال ہے، کون سی تجارت حرام ہے. یہ چیزیں بتا دی گئیں جو بنیادی اصول ہیں، لیکن پھر اس کے اندر جو تفصیل ہے وہ پھر لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس سے جو ہے وہ خود فیصلہ کریں گے. اب یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو تشریعی امور ہوتے ہیں، یعنی جو سب سے پہلا آپ نے پوائنٹ پڑھا تھا جن کا تعلق جو ہے وہ وحی سے، ڈائریکٹ وحی سے ہے، تو اس میں قرآن کے احکامات آ جاتے ہیں عام طور پر، ٹھیک ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ انسانی بصیرت پر نہیں ہوتا بلکہ وحی پر ڈائریکٹلی ہوتا ہے. اب نماز میں قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، اب بظاہر آپ اپنی دماغ سے اگر نماز کی کوئی وہ فارمیشن بنانا شروع کریں تو وہ پتہ نہیں کیا ہوگی. تو اس کا تعلق انسان کی بصیرت سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ وحی کے ذریعے سکھایا گیا. لیکن جہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بصیرت پہ چھوڑ دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا، اور پھر جس معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا لیکن وہ اصول اور قاعدہ واضح کر دیا گیا ہمارے لیے حدیث میں، پھر ہم اس کے اوپر اجتہاد کرتے ہیں یا قیاس کرتے ہیں. فقہ کی یہ ٹرمنالوجیز ہیں اصل میں، تو وہ پھر اس کے اوپر بیس کرتی ہیں. بنیادی طور پر پھر اس سے ہم ساری باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جو بھی معاملات تھے، چاہے وہ ایک رسول ہونے کے ناطے، تشریح کرنے کے ناطے دین کی تشریحی امور تھے، یا پھر یہ کہ وہ ایک حاکم ہونے کے ناطے، ایک سپہ سالار ہونے کے ناطے کوئی تدبیری امور تھے، یا پھر یہ کہ ایک قاضی ہونے کے ناطے کوئی اجتہادی امور تھے، ایک فقیہ ہونے کے ناطے، ایک فیصلہ کرنے والے کے ہونے کے ناطے کوئی اس طرح کے امور تھے، یا پھر یہ کہ وہ ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ معاملات تھے. وہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا وہ ہمارے لیے بنیاد ہے عمل کی، کیونکہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کی بھی شرط ہے. اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوگا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور وہ سنت اور حدیث کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر دین کو اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے، اس طرح سے اس پر عمل نہیں کر پاتے جس طرح کے کرنا چاہیے، یعنی وہ ان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں میں حدیث کی اہمیت واضح ہو، کیونکہ اگر ہمیں حدیث کی اہمیت نہیں پتا تو پھر ہم اس چیز کو اپنی مرضی کی شریعت بنا لیں گے، اپنی مرضی کے احکامات. جیسے جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا اور پھر قرآن کو محض زبان کے اس پہ اصول اور ضوابط پر پرکھنا شروع کیا، تو انہوں نے پھر صلاۃ جو ہے اس کا معنی دعا کیا، اور دعا پھر انہوں نے کہا کہ جیسے مرضی کرے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، اس کے لیے 5 وقت جو ہے وہ آپ کو مصلی پہ کھڑے ہو کر ایک خاص طریقے سے رکوع و سجود کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے نماز کا انکار کر دیا. تو اسلام کی دین کی حیت جو ہے وہی بدل جائے گی اگر حدیث کو قرآن کے سے الگ کر دیا جائے.
قرآن آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس حدیث موجود نہ ہو. علمہ شدید القوا، سکھایا اسے ایک بہت زبردست قوت والے نے. کون؟ یعنی حضرت جبرائیل کا ذکر ہے یہاں پر، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن لے کر اترتے تھے. ذو مرۃ فاستویٰ، جو بڑا زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا. وہو بالافق الاعلی، اور وہ کنارے پر تھا بلند. یہ صفات ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی. اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں نے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی منسوب کیا ہے، لیکن مفسرین کی ایک اکثریت، کبار مفسرین کی اکثریت جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. اور ان مفسرین میں کون کون آتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پھر قتادہ، مجاہد، ربیع بن انس، اور اسی طرح پھر ابن جریر، ابن کثیر، رازی، آلوسی، پھر شاہ ولی اللہ، پھر مولانا اشرف علی تھانوی جو ہیں. یہ مطلب ریسنٹ جو آپ کی دور کے مفسرین ہیں ان کا بھی اس میں میں نے آپ کو ذکر بتا دیا، کیونکہ یہ اس میں تھوڑا سا لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے تو میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں. پھر قرآن کریم خود بھی اس بات کی تصریح کرتا ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے شدید القوا اور ذو مرۃ فاستویٰ والی، وہو بالافق الاعلی، یہ سب حضرت جبرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سورہ تکویر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قول ہے ایک باعزت بھیجے ہوئے کا، یعنی رسول کریم کا. ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے عرش مکین کے پاس. مطاع، اس کی اطاعت کی جاتی ہے. ثم امین، اور وہ امانت دار ہے. وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں جنون لاحق ہوا تمہارے ساتھی کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ یقیناً دیکھا ہے انہوں نے اس کو افق مبین پر. سورہ تکویر آیت نمبر 99 سے لے کر 23 تک. تو یہاں پر جو ذکر ہوا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ریفرنس سے ہوا. اچھا، اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو علمہ ہے، علمہ کا جو ذکر ہے یہ اشارہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہے کہ وہی سکھائی. کس نے سکھائی؟ تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 97 میں آتا ہے کہ کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل کے دشمن ہے تو بے شک اس نے اس کو نازل کیا آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ریفرنس ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہے. اور یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے ذو مرہ، تو ذو مرہ جو ہے اس کے مختلف معنی جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. جیسے ابن عباس اور قتادہ جو ہیں اس کو خوبصورت اور شاندار کے معنی میں لیتے ہیں. پھر اسی طرح مجاہد، حسن بصری اور سفیان ثوری جو ہیں وہ اس کے معنی طاقتور کے کرتے ہیں. یعنی عربک میں ذو مرہ جو ہے اس کے یہ سارے معنی ہیں. تو کسی نے کوئی ایک معنی لیا، کسی نے کوئی دوسرا. اسی طرح سعید بن مسیب جو ہیں وہ اس سے مراد حکمت والا لیتے ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ذو مرہ سے مراد جو ہے وہ قوی کے معنوں میں آتا ہے، یعنی مضبوط کے معنوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقہ، نہیں حلال صدقہ، لغنی غنی کے لیے، ولا لذل مرۃ سوی، اور نہ ہی صحیح القوا کے لیے، یعنی جو تندرست اور صحیح سالم انسان ہے اور جو آلریڈی دولت رکھتا ہے اس کے لیے صدقہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے. تو اس سے معنی جو ایکسٹریکٹ کیا جائے گا ذو مرہ کا، تو وہ کس میں کیا جائے گا؟
قوی کے معنوں میں، قوت والے کے معنوں میں. اچھا چونکہ بہت سارے معنی، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ عربی زبان سبحان اللہ اس کا اعجاز ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ پوری ایک سٹوری کو کور کرتا ہے. اب یہاں پر یہ جتنی صفات آئی ہیں، لائک خوبصورتی کی، شاندار پرسنالٹی کی، طاقتور ہونے کی، صاحب حکمت ہونے کی، قوت والے ہونے کی، تو یہ سارے، اور اسی طرح صاحب الرائے اور عاقل اور دانا بھی اس کے معنوں میں آتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ایٹریبیوٹس ہیں، صفات ہیں، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور اس لیے اس کا اردو میں کوئی معنی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر جو ہے وہ زوراور اس کا معنی جو ہے وہ کیا گیا ہے، آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ جب زمرہ پڑھیں گے تو آپ یہ ساری چیزیں اس میں پڑھیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ڈسکرپشن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے، جس کا یہاں پر ذکر ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، کہ وہ افق کہتے ہیں مشرقی آسمان کا مشرقی کنارہ، جہاں پر زمین اور آسمان آپ کو ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ بہت بڑا سا ایک ایریا جہاں پر آپ کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا، صرف آسمان ہی آسمان، اور زمین اور آسمان کی لکیر سی نظر آتی ہے ملتے ہوئے. تو وہ اس کے اوپر چھائے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ڈسکرائب کیا ان کے بارے میں، تو بتایا کہ وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، اور ان کے 600 پر تھے جن میں لال اور یاقوت جڑے ہوئے تھے، یعنی خوبصورت اور بڑے اور طاقت والے. اور پھر ہم نے پڑھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے پر سدوم اور عمورہ کی بستیاں اٹھائی تھیں اور ان کو اوپر لے جا کے نیچے گرا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ قوت والے بھی ہیں، طاقت والے بھی ہیں. تو یہ سارے معنی اس کے اندر آئیں گے. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پس وہ اتر آیا. یہ اس کو میں کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. فکانا، تو وہ ہو گیا، قاب قوسین، بقدر 2 کمانوں کے، او ادنا، یا اس سے زیادہ قریب، یعنی بالکل قریب آ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور یہ کون سی واقعہ ہے؟ یہ پہلی دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور یہ غالباً اس وقت کا واقعہ ہے جب سورہ مدثر کی جو ہے آیات نازل ہوئی تھی فترۃ الوحی کے بعد. ٹھیک ہے، ایک تو وہ موقع تھا نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر پہلی وحی نازل کی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. تو یہاں مفسرین کے مطابق یہ وہ موقع ہے جس وقت جو ہے فترۃ الوحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. اور یہاں پر جو کعبہ قوسین کا مطلب ہے، تو کعبہ قوسین کا مطلب ہوتا ہے بقدر 2 قوس کے. قوس کہتے ہیں کمان کو، تو مطلب بہت قریب. ایک کمان کے جس طرح دونوں کنارے ایک سٹرنگ کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ قریب قریب ہوتے ہیں، تو اتنا قریب. او ادنا سے مراد یہ ہے کہ اس سے دور نہیں بلکہ بہت قریب آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یعنی ان دونوں کے درمیان صرف 2 ہاتھ کا ہی فاصلہ رہ گیا. فَأَوْحَا، تو اس نے وحی پہنچائی، إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف. اور یہاں اپنے سے مراد جو ہے، ہی کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف جاتی ہے. إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ کے بندے کی طرف. ٹھیک ہے، ما اوحا، جو اس نے وحی پہنچائی. فَأَوْحَا، تو اس نے وحی پہنچائی، إِلَىٰ کی طرف، عَبْدِهِ، اس کے بندے کی طرف، یعنی اللہ کے بندے کی طرف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. ما اوحا، جو اس نے وحی پہنچائی. اب اس فکرے کے 2 ترجمے جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس نے وحی کی اس کے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے وحی کی اپنے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی. تو یہاں پر پہلا ترجمہ کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے جبرائیل علیہ السلام کی، جو پیچھے سے کانٹیکٹ سارا جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے بندے پر جو کچھ بھی وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کو کہا تھا وہ کی. تو یہاں پر جو ہا کی ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور اس کے مختلف آپ کو تفصیل جو ہے وہ مل جائے گی اگر آپ قرآن کے اسلوب میں دیکھیں، کہ بعض لوگ کہیں گے کہ یہاں پر اللہ کا ذکر تو پیچھے کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن یہاں ہا کی ضمیر اللہ کی طرف اشارہ کیوں کر رہی ہے؟
تو اس کا یہ قرآن کا اسلوب ہے. مختلف جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی ضمائر لے کر آئے ہیں جہاں آگے پیچھے اس بات کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے. جیسے سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. تو ہو کی ضمیر خود بخود قرآن کی طرف چلی گئی، کیونکہ اب آگے پیچھے قرآن کا تو کوئی ذکر نہیں ہو رہا، لیکن یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پورے قرآن میں نازل ہونے کی بات ہو رہی تھی، نزول کی، قرآن کے نزول کی بات ہو رہی ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ قرآن کی بات ہے. اسی طرح اور بھی جگہوں پر جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. تو ہا کو ہم انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم زمین لیں گے، کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ان کے گناہوں پر فوراً پکڑ لیتا تو زمین کی پیٹھ پر کسی بھی جاندار کو نہ چھوڑتا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر زمین کا آگے پیچھے ذکر نہیں ہے، لیکن ہاں کی ضمیر جو ہے وہ خود بخود انڈرسٹوڈ ہے کہ زمین کے پشت پر ہی ہے نا تمام جاندار، کسی اور چیز کی پشت پر تو نہیں ہے، تو زمین ہی لیا جائے گا. اسی طرح بندہ اللہ ہی کا بندہ ہوتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کا تو نہیں ہو سکتا نا، نعوذ باللہ. تو پھر اس کا اشارہ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف جائے گا. ما اوہا، جو اس نے وحی پہنچائی. ما کذب الفؤاد، اور نہیں جھوٹ بولا دل نے، ما رعا، جو اس نے دیکھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشاہدہ دن کی روشنی میں کرایا گیا، کھلی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا. ایسا نہیں تھا کہ یہ رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہو، بلکہ دن کی روشنی میں کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا. اس لیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سمجھا وہ ویسا ہی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، ابھی ہم نبی کی بات نہیں کریں، ہم عام انسانوں کی بات کریں، کہ انسان جو ہے وہ نیند کی حالت میں ہو یا کسی اور بیماری یا کسی اور ایسی ذہنی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کو ایلوژنز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو جو چیز ہے نہیں، جیسے جو ایک بیماری ہوتی ہے شیزوفرینیا، تو شیزوفرینیا ایک پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو ایلوژنز ہوتے ہیں، ان کو آوازیں آتی ہیں، ان کو دکھائی دیتی ہیں وہ چیزیں جو ہوتی نہیں ہیں، ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دکھایا اس کے بارے میں وہ کسی قسم کے شک اور شبے کا شکار نہیں، وہ بالکل واضح تھا ان کے سامنے. ما کذب الفؤاد، ان کے دل نے ان کو کوئی اور چیز نہیں دکھائی، وہ کسی شیطان کے بہکاوے میں نہیں تھے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو شیطان سے اور اس طرح کے عارضوں سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو ایز اٹ از انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. افتمارونہ، کیا پھر تم جھگڑتے ہو ان سے، علی ما یرا، اس بات پر جو انہوں نے دیکھا. یعنی کفار مکہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر جھٹلاتے کہ آپ جو ہیں وہ یہ کچھ کریں، مطلب جو کچھ آپ بیان کریں، یعنی فرشتے کو دیکھنا اور اس سے ملاقات کرنا، اور پھر قرآن کریم کے بارے میں کہ انہوں نے آ کے یہ سکھایا ہے مجھے، فرشتے نے مجھے یہ بتایا، مجھ پہ یہ وحی نازل کی گئی. تو لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک چیز انہوں نے واضح آنکھوں سے، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھی، اور ان کو اس چیز پر بلیف بھی ہے، ان کا یقین ہے کہ انہوں نے دیکھی اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر بھی تم اس بارے میں ایک آنکھوں دیکھی چیز کے بارے میں ان سے جھگڑا کر رہے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور البتہ یقیناً تحقیق اس نے دیکھا انہیں ایک مرتبہ، ایک دوسری مرتبہ. اور دوسری مرتبہ کہاں پر دیکھا؟ اندہا جنت المأوا، جنت المأوا کے قریب، جنت المأوا کے پاس انہوں نے ان کو دیکھا. اور جنت المأوا کیا ہے؟ یہ وہ جنت ہے جہاں شہداء کی روحیں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں. یہاں جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ملاقات کا ذکر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ اپنی اصل صورت میں نمودار ہوئے، اور اس ملاقات کا مقام سدرۃ المنتہا جو ہے وہ بتایا گیا ہے، جس کے قریب ہی جنت المأوا ہے. سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا کے معنی ہے آخری سرا. تو سدرۃ المنتہا کے لغوی معنی یہ ہوئے کہ بیری کا وہ درخت، بیری کے درخت کا آخری حصہ،
علامہ آلوسی روح المعانی میں اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اس پر ہر عالم جو ہے وہ عالم جو ہے اس کا علم ختم ہو جاتا ہے اور اس سے آگے جو کچھ ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور بعض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ 7ویں آسمان کے قریب ہے، یعنی یہ وہ آخری حد ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام جا سکتے تھے، اس سے آگے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے. بہرحال ہمیں وہی پتہ ہے جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے، اس سے آگے نہ تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس چیز کی ڈیفینیشن کریں، اس کی حیت کے بارے میں یہ کیسی ہے اور کیسی نہیں. ایک روایت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ 6 آسمان پر ہے. یہ جو بیری کا درخت ہے یہ 6 آسمان پر ہے اور اس کی بلندی 7ویں آسمان تک ہے. ٹھیک ہے، اور دنیا سے جو بھی چیزیں اوپر جاتی ہیں جیسے علیین ہے، علیین وہ جگہ ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں. اسی طرح جنت الماوا وہ جگہ ہے جہاں شہداء کی روحیں رکھی جاتی ہیں. تو وہ سب کی سب یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے لمٹ مخلوق کی، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنا الاؤ کیا کہ وہ وہاں تک جائیں تو ان کی بھی لمٹ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے منڈے کو، یہیں سے آگے پڑھیں گے. تھوڑا سا اس کو اور دیکھ لیتے ہیں، آیات اسی سے ریلیٹڈ آ رہی ہیں آگے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور جب چھا رہا تھا بیری کے درخت پر جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی اس کی شان اور اس کی کیفیت جو ہے، اس کی جو تجلیات تھیں وہ انسان اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور کوئی انسان جو ہے اس کو بیان کرنے کا جو ہے وہ وصف جو ہے اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے کہ کس طرح کی تجلیات جو ہیں اس پر وہاں ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ، ہم کہاں تصور کر سکتے ہیں ایسی خوبصورتی اور ایسے نور اور ایسی جو ہے وہ جو بھی چیز وہاں پر تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ایکسپریس بھی نہیں کیا یہاں پر، اور صرف یہی کہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. ما زاغ البصر وما طغی، نہ کجی کی نگاہ نے اور نہ ہی وہ حد سے بڑھی. یعنی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال تحمل کا حال یہ تھا کہ ایسی زبردست تجلیات کے سامنے بھی آپ کی نگاہ جو ہے اس میں کوئی چکا چوند پیدا نہ ہوئی اور آپ پورے سکون کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے. دوسری طرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضبط اور یکسوئی کا کمال یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا معراج کے موقع پر، جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا، آپ اسی پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن اور نگاہ جو ہے وہ مرکوز کیے ہوئے تھے، اور وہاں کے جو بھی حیرت انگیز مناظر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا. یعنی جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں بلایا گیا تھا آپ کا فوکس اسی پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کمال جسے کہتے ہیں تحمل، وہ یہ تھا کہ اس ساری کو دیکھ کر بھی آپ جو ہیں وہ اشتیاق آپ کے اندر نہیں پیدا ہوا کہ آپ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتے. ٹھیک ہے، اور جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دینے کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے وہاں بلایا تھا، آپ کا فوکس اسی میں تھا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، البتہ تحقیق انہوں نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. ہاں دیکھا، جبرائیل علیہ السلام خود بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر دیگر نشانیاں دیکھیں، اور آگے انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا تفصیلاً پڑھیں گے کہ کس طرح انبیاء سے ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کس طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کے بعض مناظر بھی دکھائے گئے. تو آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ بشرط زندگی اور توفیق
من اللہ. ہم اس کو منڈے کو کنٹینیو کریں گے.